اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور کل کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس انسان کے رزق اور روزی کا بھی بندوبست کیا۔ اس طرح سے اس کا بندوبست کیا کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے ہیں، لیکن ہر انسان کی روزی، ہر انسان کو ملنے والا رزق اس کے مقدر میں، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں آ کے لوگ اسی رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، مختلف قسم کے فنون، مختلف قسم کے علوم اور مختلف قسم کے پیشے سیکھتے ہیں تاکہ اپنے جو مقدر میں رزق ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ لیکن انسان کی ساری محنت اور کوشش کے باوجود رزق صرف اتنا ہی ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ ایک بزرگ نے بات لکھی کہ دنیا میں اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے انسان 3 طرح کے بڑے پیشے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ذمہ دارہ کرتے ہیں جس کو زراعت کہا جاتا ہے، کچھ لوگ صنعت و حرفت کرتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، اور کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں۔ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی برا نہیں، شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کیا جائے۔ حلال کی شرط اللہ پاک نے خود رکھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ قرآن کی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ قرآن کے تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ایک اور جگہ فرمایا رزقا حلالا طیبا۔ او لوگو، روزی جو میں نے مقدر میں لکھی ہے وہ تو تمہیں مل کے رہے گی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے تم حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے نہ کماتے رہنا۔ کون سا؟ حلال۔ حلال کی اس لیے شرط لگائی کہ حرام اللہ کو ناپسند ہے، اور اگر ساری کمائی حلال کی ہوئی، ایک پیسہ اس میں حرام کا ہوا تو تمام کمائی حرام کی ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ایک آدمی دور دراز سے بیت اللہ کا حج کر کے حج کی نیت کرتا ہے، دور دراز علاقے سے حج کرنے کے لیے آیا، اور 2-3 مہینے کا سفر بھی اس نے کیا۔ پرانے زمانے میں کون سا جہاز ہوتے تھے، 2-3 مہینے تو لگتے تھے دور دراز سے سفر کے لیے۔ دور دراز سے سفر کر کے آیا، 2-3 مہینے سفر میں گزار دیے، اور پھر حج کے موقع پر بھی 1 مہینہ وہاں پہ گزارا، اس کے بعد واپسی کے لیے اتنا عرصہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو ذرا اس انسان کو جو دور دراز سے حج کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور حج بھی کرتا ہے سارا نظام، جب وہ کہتا ہے لبیک تو آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں۔ آپ نے اس پر تعجب کیا، اتنی محنت کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے اسے رسپونس نہیں ملا، جواب نہیں ملا۔ یہ نیچے سے لبیک کہتا، اوپر سے آواز آتی لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں۔ یہ کہتا میں حاضر ہوں، اوپر سے آواز آتی تیری کوئی حاضری نہیں۔
اس کی حاضری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور جو پینے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے وہ بھی حرام کا۔ یعنی اگر حرام کا ہے تو بھائی صاحب خانہ کعبہ جائیں، حج کریں، 2-3 مہینے کا سفر کریں، ایک ٹگے کا فائدہ نہیں جب تک کہ انسان نے رزق حلال نہیں کمانا۔ یقین مانو اتنی احتیاط لوگ کیا کرتے تھے اس معاملے میں، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لوگ پھر بھی اتنی وہ کرتے تھے۔ خانہ کعبہ گر گیا کسی طرح، انہوں نے دوبارہ تعمیر کی اور اعلان کیا کہ بھائی صاحب اگر کسی کا حلال کا پیسہ ہے تو وہ اس پر لگانا ہے، حرام کا پیسہ نہ لگائیں، حلال کا لگائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے حلال کا پیسہ لگایا تو کچھ جگہ جو تھی پیسے کم تھے، کچھ جگہ زیر تعمیر رہ گئی، وہ تعمیر نہ کر سکے، آج تک وہ جگہ اسی طرح ہے۔ یعنی حلال کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر حرام کھائیں گے تو بندہ خانہ کعبہ میں بھی چلا جائے وہ لبیک کہے گا، اللہ کی طرف سے لا لبیک کی آواز آئے گی۔ عبادت تب قبول ہوگی جب اندر کھانا حلال کا ہے، عبادت تب قبول ہوگی جب پینا حلال کا ہے، عبادت تب قبول ہوگی جب پہنا ہوا لباس حلال کا ہے۔ اس لیے حرام کے لقموں سے بچ جانا۔ اب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اے جناب کتنے چلے ہو؟ جناب میں حج کرن چلا ہوں۔ اچھا بہنوں کا حق ادا کر دیا، کوئی بھی نہیں ادا کیتا۔ اچھا پھر پتراں دا حق ادا کر دیتا ہے، کوئی بھی نہیں کیتا۔ ایتھے جناب چوری لوکاں دے حق کھاندا رہیا تے ہن جناب حج نو ٹر پیا، بہنوں کے ساتھ ظلم کیا، بہنوں کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، سارے کام گناہ والے کرتا رہا، ظلم کرتا رہا۔ اب ان ظلم کے پیسوں سے لوگوں کے ساتھ فراڈیاں لگا کے، ٹھگیاں مار کے، لوگوں سے پیسہ چھین کے، کسی کی زمین قبضے میں کر لی، کسی سے ایڈوانس لے لیا اور چلا گیا، اس کو سودا ہی نہیں کیا۔ اس طرح جناب پیسے کھڑ کھڑ کے تے ہون چلا میں کتنے چلا ہوں؟ میں حج کرن چلا ہوں۔ جب تو اپنا کھانا حرام کا لے کے جائے گا، اپنا پینا حرام کا لے کے جائے گا، اپنا پہنا ہوا لباس حرام کا لے کے جائے گا، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک پنجابی بندہ کہتا ہے او جناب کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ توجہ میرے ور رکھو، کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ ایتھوں اتھوں پھڑ کے توکھے نہ لے جائیے تے پینڈا ہوندا، حج نہیں ہوندا۔ اے پھر پینڈا ہی رہے گا، حج دا ثواب نہیں ملے گا۔ پہلا کی کرنا ہے؟ اپنا کھانا حلال کا، پینا حلال کا، اپنا پہنا ہوا لباس یہ بھی تیرا حلال کا ہو۔ اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت ہے، 309 سال سوئے، اچانک اٹھے۔ توجہ کیجئے، غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی تفصیلاً گفتگو ہوگی، میں یہاں اپنے موضوع کے مطابق جو بات ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، کھانے کے لیے انہوں نے کہا بھائی صاحب اپنی جیبیں ذرا چیک کرو، کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ چیک کیے، کسی کے پاس کوئی 2 درم نکل آئے، کوئی ایک، اسی طرح کوئی جو کرنسی تھی اس زمانے کی وہ نکل آئے، سکے سکے، وہ ایک بندے کو دیے اور کہا کہ بھائی صاحب آپ جائیں کھانا لینے کے لیے، لیکن حلال کھانا لے کے آئیے گا، حلال کھانا۔ اللہ والے تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ لقمہ حرام کا نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بدن کی غذا بنتی ہے، اور غذا جو ہے وہ 40 دن انسان کے اندر اس کا اثر رہتا ہے۔ جب تک حرام کا اثر رہے گا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں 3 بڑے پیشے ہیں، جن میں ایک پیشہ زراعت کا، ایک پیشہ صنعت و حرفت کا، اور ایک پیشہ ہے تجارت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے تیسرے کو یعنی تجارت کو پسند کیا۔
اور تجارت میں اللہ نے بہت منافع رکھا ہے. جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ نے وہاں پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز پوری کر چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں کیوں پھیلنا ہے؟ اس لیے پھیلنا ہے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے تجارت. کیا ہے؟ تجارت اللہ کا فضل ہے. تجارت کرو. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا کہ ایک مانگنے والا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ہمارے نوجوان تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، ویلے بیرن گے، بے روزگار بیرن گے، لیکن کاروبار نہیں کریں گے. نکمے سستی دے مارے ویلڑ تے اونجی پہ کدی اے چوک چ پھرن گے، کدی او چوک چ پھرن گے. ابا ویزا لوا کے دے باہر جانا، باہر ٹر جان گے انہاں دی خدمت کرن واسطے. اوتھے جا کے اوتھے کوئی آسمان چ مورا نکل آنا ہے، اوتھے بھی جا کے کرنی تے مزدوری ہے. یہاں مزدوری کرتے موت پڑتی ہے نوجوانوں کو، اوتھے جا کے جناب مزدوریاں پہ کریں گے. بھائی صاحب آپ جہاں بھی کام کریں، تجارت کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ دیا، تو انشاءاللہ حالات پلٹیں گے. اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. تجارت میں منافع ہے. اور پھر تجارت کے بھی اصول بیان کیے. پہلے میں اس کے بارے میں بتاؤں تھوڑا سا، پھر اس اصولوں کی طرف چلیں گے. ایک نوجوان آیا جناب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے جناب مجھے کچھ چیز عنایت کر دیجئے، میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہننے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا اچھا سوچ کے بتا تیرے پاس کوئی چیز ہے کہ کوئی نہ، تیری کل جمع پونجی کتنی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک وہ قمیص یا وہ چادر جو میں نے اس وقت اوپر لی ہوئی ہے، اور ایک میرے پاس پیالہ ہے. دو ہی شیواں نے میرے کو، دو ہی، ایک وہ جو اس وقت پہن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور دوسرا میرے گھر میں ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھو میں تمہیں کوئی چیز گھر سے پتہ کر کے لا کے دیتا ہوں. جوان تھا، یہ نہیں کہا تاکہ اس کو عادت نہ پڑ جائے، یہ جڑی شے میں دواں گا یہ تے کھا کے پھر آ جائے گا. ہوں یہ تے آدتاں پئیاں نے منگن دیاں. اتنے بیکاری ہیں، یقین مانے کہ انہوں نے بیکارن کو مانگنے کو پیشہ بنا لیا. اللہ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال مت کریں کہ حاجی صاحب دے دو، بھائی صاحب دے دو، بھائی صاحب اللہ دا واسطہ 1 روپیہ، اللہ دا واسطہ 10 روپیے، اللہ دا واسطہ لپٹ لپٹ کے سوال مت کریں. یہ پیشہ ور ہیں، اور پیشہ ور اتنے ہیں کہ کروڑاں دی اپنی مالکیت ہے، بینک بیلنس اپنے نے، تے سڑک تے پرانے کپڑے پا کے منگتے ہوں. لہذا جب بھی آپ صدقہ دیں، کسی اللہ کے نام پر کوئی چیز دیں، تو جناب صحیح ڈھونڈ ٹکور کے دیا کریں، تلاش کر کے دیا کریں. جی ہمیں کھو کھاتے نہ سٹایا کرو، پہلے تلاش کر لیا کریں. چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھو میں لے کے آتا ہوں، فرمایا کہ جاؤ تمہارے گھر میں جو پیالہ ہے اس پیالے کو لے آؤ. وہ جناب بھاگا گیا اور پیالہ لے کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. توجہ کیجئے، نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ یوں ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہاتھ میں پکڑ کے کہا کون ہے جو یہ پیالہ مجھ سے خریدے گا؟ بولی لگ جاندی نا منڈی چ، بولی لگ گئی. اے جناب ایک نے آخیا میں یہ 2 درہم کا خریدوں گا، دوسرے نے کہا میں یہ 2.5 درہم کا خریدوں گا، تیسرے نے کہا میں 3 درہم میں خریدوں گا. 3 درہم اس کی بولی لگ گئی. وہ 3 درہم اس کو بھی نہیں دیے. اپنے ہاتھ میں 3 درہم پکڑے ہیں اور ایک اور بندے کو بھیجا اور اس کو کہا جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید کے لاؤ. کلہاڑی اور دستہ خرید کے لایا. اللہ کے نبی نے اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھوں سے دستہ ٹھونک کے دیا اور کہا پتر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ محنت کر، تجارت کر، مانگ نہ، مانگنے سے جان چھڑا.
ساڈے تے جناب اتنے چھوٹے تو لے کے بڑے تک وزیر اعظم تک منگتے ہیں. آپ نہیں محنت کرنی مرنی. جب تو محنت کرے گا سستی کو چھوڑے گا تو انشاءاللہ دروازہ کھلے گا, جس طرح اس نوجوان کا دروازہ کھولا. اور کیسے ایک ہفتے ڈیڑھ بعد وہ آیا, اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی کوئی حالات بدلے نے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے جناب اب 6 درہم ہو گئے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آ گیا, اب 13 درہم ہو گئے ہیں. اللہ ایسے برکت ڈالتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے سے لٹ پٹ کے گئے تھے مدینہ میں, اور کوئی چیز پلے نہیں تھی. جو بائی بنایا تھا اس بائی نے کہا میرے 2 گھر ہیں, ایک آپ کو دوں گا, 2 باغ ہیں, ایک باغ آپ کو دوں گا, اور 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, وہ عدت پوری کرے گی تو آپ نکاح کر لیں. کتنی شاندار آفر تھی, کتنی شاندار اور جاندار آفر ہے کہ بھائی آدھا آدھا مال, یہ 2 مکان ہیں, ایک مکان بھی ملے گا, 2 بڑے باغ ہیں, ایک باغ بھی ملے گا, آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. کتنی بڑی آفر ہے, چاہتے تو قبول کر لیتے. لیکن انہوں نے اس پر تجارت کو ترجیح دی اور کہا بھائی آپ کو یہ ساری چیزیں مبارک ہوں, اللہ آپ کو اور برکت دے, آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیں, میں جا کے وہاں پہ تجارت کروں. تو چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا کہ کوئی لمبی چوڑی دولت نہیں تھی, ایک پنیر کا ٹکڑا خریدا اور تھوڑا سا گھی خریدا, اسی کو آگے بیچا, شام تک وہ بک گئی. اگلے دن پھر گئے, اسی طرح تجارت کرتے رہے تو اللہ نے اتنا دیا کہ ایک ایک وقت میں 500 اونٹ 1000 اونٹ اللہ کے نام پہ لٹا دیتے تھے. اب اندازہ لگائیں, بندہ کچھ کرے تو صحیح نا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے میں باہر جا کے کام کرنا, میں اتنے کچھ نہیں کرنا, میں تے جناب باہر دا ویزا لگے گا تاں اتنے جا کے انہوں دے کتے نوا لے گا, سارا کام کرے گا, اتنے پاکستان جو موت پیندی ہے پہ. نہیں, کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بازو پکڑے گا. اب تجارت کرنی ہے, بازار میں پہنچ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی پہلے تجارت سناؤں کیسے تجارت کرتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا, یہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں. یہ اپنے کاروبار کے لیے کسی آدمی کی تلاش میں تھیں کہ کوئی بندہ مل جائے امانت دار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو خوبیاں بڑی مشہور تھیں, بندہ بڑا دیانتدار ہے, بندہ بڑا سچا ہے. چنانچہ اس بندے کو سلیکٹ کر لیا گیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا گیا کہ یہ جا کے تجارت کریں گے. ملک شام کی طرف آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے بغرض تجارت. آپ نے تجارت بھی کی ہے. او بھائی صاحب, یہ نہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں میں کوئی کام نہیں کروں گا, اللہ کے نبیوں نے بھی کام کیے ہیں. اے کون ہے جناب؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. کیا کام کرتے تھے؟ یہ زراعت کا کام کرتے تھے, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, غلہ اگاتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کمیوں والا کام ہے. یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے. بڑائیوں کا کام کرتے تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے. اللہ نے لکڑی جوڑنے کا ہنر سکھایا تھا. کشتی ایویں بن گئی سی. ہنر ہوندا تو بندا نا, بغیر ہنروں میں تہاڈے ہاتھ پڑھا دینا تیسا ایلو پڑھو, ہاں کر سکیں گے؟ نہیں, جس کو آتا ہے وہی کام کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے ادریس خیاطن, حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. اور مزے کی بات سناؤں, توجہ ہے, درزی کیسے شاندار درزی تھے. آسمان میں چوتھا آسمان ان کو ملا ہے, چوتھا آسمان, اتنا بلند درجہ. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو چوتھا آسمان کیسے مل گیا؟ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ سیتے تھے سوئی کے ساتھ, یہ سوئی کا ایجاد کرنے والا بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہے. سوئی انہوں نے ایجاد کیا, یہ پیغمبروں کی ایجاد ہے. صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے. تو یہ لوگ کام بھی کرتے تھے. تو جب وہ کپڑا سینے کے لیے ایک سوئی رکھتے نا, ایسے ایسے سوئی لگاتے, میری طرف دیکھیے, سبحان اللہ. جب سوئی کپڑے سے باہر نکالتے تو الحمدللہ کہہ دیجئے, سبحان اللہ. یقین مانے آپ کی یہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے زیادہ قیمتی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. تو جب سوئی اندر جاتی کہتے سبحان اللہ, جب سوئی باہر آتی تو ہاتھ ٹانکے کے ساتھ کہتے الحمدللہ.
इल्लल्लाह। तो मेरे भाई साथ साथ ये बात भी याद रखें, आप चाहे ज़राअत कर रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे कोई चीज़ बना रहे हो, चीज़ भी बनाते जाएं साथ में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा भी करते जाएं। इंशाअल्लाह ये वजीफे करते जाएंगे तो फरमाया कि जनाब जब भी मैं काम करता था तो अल्लाह का जिक्र करता था, इस जिक्र की वजह से अल्लाह ने मुझे चौथा आसमान दे दिया। इतना बुलंद दर्जा, चौथा आसमान। कोई काम हकीर नहीं होता। अब बकरियां चराना कितना हम इसको हकीर समझते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं ये सारे नबियों की सुन्नत है, वो बकरियां चराते रहे, क्योंकि ये बड़ा नाजुक जानवर है, मारो तो दुख जाता है और वैसे ये किसी जगह खड़ा नहीं होता। अल्लाह के नबियों को हौसले का सबक सिखाने के लिए सबकी ये ड्यूटी लगाई कि वो बकरियां चराएं। चुनांचे मैं बात कर रहा था, शाम की तिजारत के लिए अल्लाह के नबी चले गए, और तजारत के लिए जब मंडी पर पहुंचे तो एक आदमी आ गया, मंडी में माल लगा हुआ। उस आदमी ने आकर सौदा करने की कोशिश की कि जनाब आप ये सौदा मुझे इतने का दे दें। आपने फरमाया ठीक है मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा कसम उठाएं अपने सौदे पर, कसम उठाओ कि तू ये सौदा सही बेच दे। आपने फरमाया सौदा लेना है तो ले लो, लेकिन कसम नहीं उठाऊंगा। कसम उठा के कभी सौदा मत बेचे, उसमें बरकत नहीं रहती। बार बार कसम उठाएं, सौदे से बरकत उठा ली जाती। आपने फरमाया तीन बड़े गुनाह हैं, तीन बड़े गुनाह, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, तीन बड़े गुनाह। पहला गुनाह शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये बहुत बड़ा गुनाह। और दूसरा फरमाया हकूकुल वालिदैन, वालिदैन को सताना, तंग करना, नाफरमानी करना, ये दूसरे नंबर का बड़ा गुनाह। और तीसरा फरमाया वल यमीनुल गमूस, झूठी कसमें उठाना ताकि अगला बंदा एतबार कर ले। तस्बीह इस वजह तो पढ़ी है, नाले भाई साहब दुकान ते बैठा है, नाले उतो तस्बीह पे रोलदा है ताकि कोई मोटा गाहक फंस जाए, एतबार कर ले। अगर इस नीयत से करेगा तो ये भी इसी जुमरे में दाखिल होगा। मैं तो बल्कि यूं कहूंगा कि जब आप दुकान पे बैठे तो तस्बीह ना ले, ताकि कोई बंदा इस धोखे में एतबार ना करे। वो आम रूटीन के मुताबिक सौदा खरीदे, आप जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह कहते रहें, लेकिन हाथ में ये चीज ना पकड़े ताकि कोई इस तरह ना समझे। अच्छा अगली बात, उसने कहा जनाब आप कसम उठा दे मैं सौदा ले लूंगा। आपने फरमाया सौदा लेना है ले लो, लेकिन कसम नहीं उठाऊंगा। वो आगे चला गया और ये ताजर मशहूर हो गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हो गए कि भाई ऐसा ताजिर आया है जो अपना माल सही देता है और इस पर कसम भी नहीं उठाता, माल भी सही है और कसम भी नहीं। यही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात करता हूं, बहुत बड़े ताजिर थे। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, तिजारत के असूल सीखें, असूल। उन्होंने कहा जनाब मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास इतनी दौलत और पैसा है, इसके पीछे तीन बातें हैं, तीन बातें। अगर आज मैं माल लाया हूं ना 1000 ऊंट, तो उस दिन ही मैंने उसको बेचने की कोशिश की है, कल के लिए नहीं रखा। लोग अपना माल रोक लेते हैं, कल दाम महंगे होंगे तो बेचेंगे। जखीरा अंदोजी से अल्लाह के नबी ने मना किया और फरमाया कि जखीरा अंदोजी करने वाला ये जालिम शख्स है, अपने माल को रोक के रखता है ताकि मुसलमान इसके माल से फायदा ना उठाएं। और जखीरा अंदोजी करने वाले पर अल्लाह की लानत है। यकीन माने इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जितने माफियाज हैं, अगर वो अपने अपने गोदामों से दौलत निकालें जो उन्होंने छुपा के रखा है, माल सारा सामान निकालें, तो आपको महंगाई नजर नहीं आएगी। वजह यह है कि वो क्या करते हैं, दौलत ये जो जितना माल है मार्केट से आए ना, मार्केट में जित सारा पैसा दिया, सारा जो सामान था मार्केट का उठा के अपने गोदामों में रख दिया और उतनी देर तक बेचते नहीं जितनी देर तक माल महंगा ना होगा। ये जुल्म है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जुल्म है। वो जुल्म की कमाई खाता, कितनी देर खा लेगा बताओ, कितनी देर खा लेगा? 20 साल खा लेगा, 30 साल खा लेगा, मरना नहीं सू। इस जुल्म का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा मेरा पहला असूल कि मैंने कभी भी माल को अपने पास रोका नहीं। एक दफा क्या हुआ कि मैं 1000 ऊंट लेकर आया,
اور میرا بک نہیں رہا تھا تو جتنی قیمت پہ میں لایا، اب میں کاروبار کا یہاں ایک اور گر بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے، جتنی قیمت پہ میں لایا میں نے اسی قیمت پر ان تمام اونٹوں کو بیچ دیا۔ لوگوں نے مجھے آ کے شام کو کہا عبدالرحمن تجھے کوئی منافع نہیں آیا؟ کس لیے اتنی ہانڈ کیا، اتنی دور سے لائے ہو اونٹ اور اس کے بعد بیچے ہیں، تجھے پیسہ کوئی نہیں کمایا، تیرا نہیں دل کرتا کمانے کو؟ انہوں نے کہا اچھا، میں نے ایک کام کیا، ہر اونٹ کے پاس ایک رسی تھی جس کے ساتھ وہ اونٹ باندھا تھا، میں نے بیچا، وہ رسی میں نے اتار لی، تو نتیجے میں 1000 رسیاں میں نے اتار لی، 1000 رسیاں میں نے 1000 درہم کی بیچ دی، ایک درہم کی وہ رسی بک گئی۔ بڑیاں کاروبار کرتے ہیں نا، اتنے ساڈے ہوندے ہیں، اتنے ہے ساڈے بزرگاں دے نال، انہاں نوں تے پتہ ہے کہ انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں دکاناں سن ہندو بنیاں دیاں، بڑے بڑے کریانہ مرچینٹ تے بڑیاں بڑیاں وڈیاں کپڑے دیاں دکاناں سن، اے وانڈو بازار دے وچ بھی ہے سن، ایمن آباد تے بہت زیادہ نا جی۔ ایتھوں دے ایک بنیے دی گل ہے، وہ کی کردا ہے، مسلمان سارے چینی لیا کے بیچتے ہیں، توجہ سننی ہے، وہ چینی لا کے بیچتے تھے، لیکن یہ جو تھا نا یہ چینی سستی بیچتا تھا، وہ سارے حیران ہوتے کہ یار تو جتنے کی خرید کے لاتا ہے تو اتنے کی بیچ دیتا ہے، تجھے منافع کہاں آتا ہے؟ تو وہ بتا نہیں رہا تھا۔ آخر ایک دن سارے مارکیٹ والے اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کی لاتے ہیں، اتنے کی بیچتے ہیں، اور اگر ہم اتنے کی بیچے تو ہمیں منافع نہیں آتا، تمہیں منافع کیسے آتا ہے جو تو جتنے کی لاتا ہے اتنے کی بیچ دیتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں روزانہ کا 100 توڑا بیچتا ہوں چینی کا، کتنا؟ 100 توڑا چینی کا بیچتا ہوں، میں نے کبھی اس کو ذخیرہ نہیں کیا، تو 100 جو اسی ریٹ پہ میں نے بیچا، وہ جو توڑے ہیں جس کے اندر چینی ہوتی ہے وہ توڑے تو میرے پاس ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں نا کوئی لے جاتا، میں شام کو یہ سارے توڑے اکٹھے کرتا ہوں، 20 روپے کا آپ ایک توڑا لگائیں تو اس کو 100 کے ساتھ ضرب دے 2000 روپیہ بچیا کہ نہ بچیا؟ ایسے کاروبار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی مال کو روکا نہیں کہ کل مہنگا ہوگا تو میں مسلمانوں کو مہنگا دوں گا، نہ دیکھ لو میں غریب بھی نہیں ہوا، یہ نہ سمجھے کہ میں مہنگا بیچوں گا تو امیر ہوں گا، نہ، جب یہ ظلم کر کے پیسہ کمائے گا تاجر، جب یہ ظلم کر کے پیسہ کمائے گا تو پھر اس کی وہاں لگیں گے، اس کے ایسے ایسے کھانے کھلیں گے، یہ خود بھی حیران ہو جائے کہ بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کبھی جناب بیوی بیمار ہو گئی ہے، کبھی خود بیمار ہو گیا، وہ سارے کھاتے پیچھے کھل جاندے، برکت نہیں رہتی اس میں، جب برکت نہ ہوگی اس طرح کے کھاتے۔ فرمایا میں نے کبھی مال کو ذخیرہ نہیں کیا۔ آج اگر یہ مسلمان کو سمجھ آ جائے تجارت کا یہ اصول تو یقین مانے مہنگائی ایک دن میں ٹوٹ جائے۔ ہم جو رونا روتے ہیں نا اپنی کلمہ اسی سمجھتے ہیں خرے مسیطے آ گئے ہیں، بس دین ہو گیا، پورا ہو گیا دین، نماز پڑھ لیا دین پورا ہو گیا، زکوٰۃ میں نے دے دیا، مجھ پر فرض ہوئی، مجھ پر حج فرض ہوا، میں کر آیا، زکوٰۃ میں نے دے دی، رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ بھی رکھ لو، بس یہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا چھوٹا سا حصہ ہے عبادت کرنا، پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے جو ہم نے بازار میں گزارنی ہے، اگر ہم تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے تو وہ بھی دین ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف ذکر نہیں ہے، بات میری طرف دھیان سے سنیے گا، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، صرف یہی ذکر نہیں جو ہم نے سمجھ لیا، بلکہ ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری یہ سارے کا سارا ذکر ہی ہے، یہ ذکر ہے۔ ہماری تجارت دین نہیں، صرف دین کتنے ہوئے؟ مسیطے، نماز تک، یہاں پہ بس سن لیا تجارت کسی اور کے اصول کے مطابق ہے، یہاں پہ نماز پڑھ لی تجارت منڈی میں ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں۔ فرمایا پہلا اصول میں نے کبھی ذخیرہ نہیں کیا، جو آیا بیچ دیا، اور دوسرے نمبر پر میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ مال ہور وکھایا۔ یہ ذرا اوکھا کام ہے، آن لائن بزنس بڑی دنیا کر دی ہے، آن لائن بزنس بڑا مشہور ہے جی، اس وقت دکھاتے کچھ اور ہیں، اشتہار کسی اور چیز کا لگایا ہے، سیمپل اگے وکھرا رکھے ہے زمینداراں نے، دین ٹائم ٹھیر اور کسی شاید ہے۔ فرمایا میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔
بھائی صاحب صرف دین نماز میں ہے؟ نہیں، دین تجارت میں بھی دین ہے. تجارت اسلامی اصول کے مطابق کرو گے تب آپ کا کھانا حلال ہوگا، اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز شرف قبولیت کو پہنچے گی، ورنہ بھول جائیں آپ کے یا آپ کی نماز قبول ہوگی. اسی طرح کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی، جا بھائی لے جا، تیرا تو ہے ہی سارا کچھ حرام. یہ خیال رکھنا ہے. انہوں نے کہا میں نے جو دکھایا وہی بیچا، یہ نہیں کہ دکھایا کچھ اور بیچا کچھ اور لینے کا ترازو اور دینے کا ترازو اور، اس طرح بھی نہیں کیا. اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا اصول ہے کہ میں اپنی تجارت میں سے جتنا منافع ہوتا، توجہ کیجئے، جتنا منافع ہوتا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں امیر ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں. پھر بھی میں کیا کرتا، اس میں سے منافع کا کچھ حصہ میں نے مخصوص کر دیا تھا کہ میں آج غریبوں کے لیے صدقہ کروں گا، میں صدقہ کروں گا، میں اللہ کے نام پر دوں گا. یہ 3 کام میں کرتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اتنا پیسہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیسے گنتے گنتے رو پڑے تھے، گنے ہی نہیں جا رہے تھے، اتنی زیادہ رقم تھی. تو پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیویوں کے پاس آگے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے اماں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو جاتا، میں ان کے پاس آتا تو وہ کوئی نہ کوئی حل تلاش کر دیتے، اب وہ نہیں رہے، آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کون سا تجارت سے واقف ہوں، وہ تو باہر بندہ جائے تجارت کرے تب واقفیت ہوتی ہے، میری تو کوئی واقفیت نہیں. لہذا پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی حل بتائیں. انہوں نے کہا کہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. تب آدھا مال صدقہ کیا، کہتے ہیں تب مجھے جا کے سکون آیا. میرے بھائی اگر اللہ نے دیا ہے اس میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا، بور تو نہیں ہو رہے، اگر بور ہو رہے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندے پھنس گئے جی، 5-6، ان میں موٹے بھی تھے پتلے بھی تھے. کسی جگہ پہ کوئی سیلاب آ گیا، پھنس گئے. 10 بندے آپ لگا لیں، پھنس گئے. آنے والا بندہ ہے، اس نے ان کو دیکھا کہ پھنسے ہیں، بیچارے بھوکے ہیں، اور اس نے ان کو 20 روٹیاں گن کے دے دیں. عدل کیا نا اس نے کہ بھائی ہر بندے کو 2-2 روٹیاں دے دیں. لیکن ان میں سے ایک آدمی، بلکہ 2-4 آدمی موٹے تھے، وہ زیادہ کھاتے تھے، انہوں نے دوسرے کی بھی چھین کے کھا لی، وہ 3 کھا گئے. اب جو زیادہ کھا گئے ہیں انہوں نے دوسرے کا حق چھینا، اور یہ بھوک سے مر گئے، وہ زیادہ کھا لیا اس نے. تو اب اندازہ لگائیں، دینے والے نے تو عدل کے ساتھ دیا، دینے والے نے ہر ایک کو عدل کے ساتھ دیا، آگے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا. ایسا نہ کرے. ہر ایک کا حق، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو یہ نہیں کہ یہ اسی کا حق تھا، بلکہ اس میں اور لوگوں کا بھی حق ہے. اگر کسی کی تنخواہ زیادہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اکیلے کی ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. کسی کو کاروبار میں زیادہ منافع ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ہی سارا حصہ تھا، بلکہ اللہ نے دوسرے لوگوں کا بھی حصہ تیرے حوالے کر دیا کہ اب تو ان میں تقسیم کر، تاکہ تو تقسیم کرتا رہے اور میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھولتا رہوں. والد صاحب نے مجھے ایک بڑی پیاری بات سنائی ابھی 2-4 دن پہلے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جی مصطفیٰ المنفلوطی کی بات انہوں نے مجھے سنائی. میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو تھا لیکن زیادہ واقعات میں نہ پڑھ سکا. ایم اے کے سلیبس میں اس کا ذکر ہے. اس بندے کے بارے میں لکھا ہے، ان کی ایک بندے سے ملاقات ہو گئی تو وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا. توجہ میری طرف کیجئے، میری طرف دیکھیے. وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا. انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے. تو بھوک کی وجہ سے میں مر رہا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے گئے، آگے دیکھا کہ ایک سیٹھ کا جنازہ نکل رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گئے. ایک بھوکھدل مرتا ہے پہ دوجا چوکھا کھا کے مر گیا. تو پھر وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ اگر اپنا حق کھاتا، کسی دوسرے کا نہ کھاتا تو یہ کبھی نہ مرتا.
اُنہ ہی کھانا نا جنہ کو یہ حصہ سی، باقی حصہ اس کو بھی دے دیتا، وہ بھی زندہ رہتا، یہ بھی زندہ رہتا۔ اس نے اس کا کھایا، وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا، اور یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گیا، مر دونوں ہی گئے۔ جس نے چھین کے کھایا وہ بھی مر گیا، اور جس سے چھینا وہ بھی مر گیا۔ جو آپ کا حق ہے بس آپ زندہ رہنے کے لیے وہ کھائیں۔ تجارت کے 3 اصول یاد رکھیں، کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، جو مال دکھانا ہے وہی مال دینا ہے، اور تیسرا جتنا منافع ہو اس میں سے کچھ حصہ ہر تاجر، ہر ذمہ دار، ہر کاروبار کرنے والا، ہر تنخواہ دار، میں صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنی تنخواہ میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنے